شکر کیونکہ مومن کی نشانی کیونکہ مومن شکر کرتا ہے، اور یاد رکھنا جو شکر کرتا ہے وہ شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ شکر اور شکوہ آپس میں جچتے نہیں ہیں۔ جہاں شکر ہی شکر ہے، اللہ نے ہمیں اس گھرانے کی محبت کے قابل بنایا، جو کہ یقیناً ہم اس قابل نہ تھے۔ اگر وہ نہ بناتا، ہماری اوقات اتنی نہیں تھی ہم اس گھرانے کی محبت کے قابل ہوتے۔ اچھا، اگر اس نے ہمیں اس گھرانے کی محبت کے قابل بنایا تو پھر ہماری بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم ثابت کریں کہ واقعی ہم علی والے ہیں۔ ہمیں علی کا تعارف، ہر ممبر پہ کہتا پھر رہا ہوں، علی کا تعارف کرانے سے پہلے ہمارا معیار اتنا بلند ہو، دنیا ہمیں دیکھ کے کہ اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہو۔ معیار اتنا بلند ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس معیار کو بلند کرنے کے لیے یقیناً ہمیں دو چار کام کرنے ہوں گے۔ مجاہدان سفر عشق، پہلا کام ہمارا یہ ہے، ہمیں مومنوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنا ہوگا۔ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات، خصوصاً عقائد کے حوالے سے اختلافات ہم نے ظاہر نہیں کرنے۔ فیصلہ مولا پہ چھوڑو، وہ آ رہا ہے جس نے کائنات کے فیصلے کرنے ہیں، وہی بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ میں کون ہوتا ہوں میں سزا دوں؟ اس کا معیار محبت کا اتنا ہے، اس کا معیار، بلکہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہم ٹیسٹر لگانے لگے ہیں، اب دیکھتے ہیں کس کے معیار ولایت کتنی ہے۔ او بھائی، کسی کو اجازت ٹیسٹر کی نہیں ملی۔ اگر کسی کو چیک کرنے کی اجازت ملی ہے تو ایسا بندہ مجھے دکھائیے جس کو امام نے کہا جا میرے بندوں کے ٹیسٹر لگا۔ ایسا چکر نہیں ہے، یہ ہم اپنی صرف ذہنی تسکین کے لیے بڑے بڑوں کو ناراض کر بیٹھتے، ایسا نہیں ہے۔ کوشش کرو، مجالس عزا کا مقصد یہی ہے، جو ہر نہیں اس کو بناؤ، اس کو بلاؤ، اس کو راستہ دو، راستے بند نہ کرو۔ یہ کربلا کا راستہ ہے، اس پہ آنے دو مخلوق کو، بلکہ اپنے تو اپنے ہی ہیں، غیروں کے لیے بھی راستہ کھول دو۔ ہم تو اپنوں کے لیے بھی راستہ بند کر رہے ہیں یہ کہہ کر تیرا معیار عقیدت ایسا نہیں۔ او بھائی نہیں، اپنا معیار عقیدت بلند کر۔ اور آج آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں اور تحفہ لے کے جاؤ، بہت بڑا تحفہ سنبھالنا۔ جس کا معیار عقیدت بلند ہے اس کو چاہیے وہ دعا مانگے، پروردگار عالم میرے جاننے والے مومن موالی کافی ایسے ہیں جن کا معیار عقیدت کمزور ہے، میں نہیں کہتا ان کا کمزور ہے، احسان فرما زمانے کے امام کے صدقے ان کا معیار عقیدت بلند کر دے۔ یہ ہے معیار عقیدت کسی کا بلند، یہ نہیں ہے کہ تو ایسے اور تو انگلی نہ کسی پہ۔ سب سے پہلا کام ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، سب کو انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے چلو، سب کو یہ کہو یار جب اللہ کے اس ولی نے ازل سے لے کر تا وقت ظہور تک کے فیصلے کرنے ہیں تو ہمارے فیصلے بھی وہ کرے گا۔ ہم کون ہیں ہم فیصلے کریں؟ مولا پہ فیصلے چھوڑو۔ دوسرا کام، کوشش کرو اس گھرانے سے محبت کا وہ معیار پیدا کرو جو سلمان نے کر کے دکھایا۔ دیکھیے جناب سلمان، میں تو چیلنج دیتا ہوں، جناب سلمان محمدی تنخواہ پہ غلامی نہیں کرتا تھا۔ کوئی تنخواہ چاہیے مہینے کے بعد کسی صورت میں، گندم کی صورت میں، جو کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، سونے، ایسا چکر نہیں تھا۔ وہ معیار محبت جناب سلمان نے ثابت کیا کہ یہ گھرانہ ہے ہی لائق محبت۔ یہ نہیں ہے کہ لے اور دے کی بنیاد پہ محبت کی جائے، یہ گھرانہ ہے ہی لائق محبت۔ اور کوئی بھی بڑے سے بڑا اہل علم، میں بڑے بڑے اہل علم حضرات کے ساتھ یہ گفتگو کر چکا ہوں، کوئی کہے نا پروردگار عالم ہمیں آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق، ہماری جرت نہیں ہم آل محمد کے نقش قدم پہ چل سکے۔ ہاں پروردگار عالم ہمیں عاشقین آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی، جس قابل ہم ہیں جننے جوگی اسی ہاں تے اسی انہاں دے نقش قدم تے چل پئیے تے بڑی گل ہے گی۔ اس لیے کوشش کرو ان کے اور انہوں نے کیا سکھایا؟ وفا سکھائی ہے۔ اور وفا میں مجاہدان سفر عشق، وفا میں جو چیز پہلی ہوتی ہے، وفا میں ہاتھ پھیلانا نہیں ہوتا، ہاتھ اوپر رکھنا ہوتا ہے کہ میں وفا کرنے لگا ہوں مجھے کیا دو گے؟ اور نہیں، میں وفا اس لیے کرنے لگا ہوں آپ لائق وفا ہیں۔ ہاں مجھے ہی نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے آپ جیسی ہستیاں دے دی، میں اللہ سے اور کیا مانگوں؟ اس لیے عاشقین کا معیار یہ ہے، وہ خدا سے یہ نہیں کہتے خدا یہ دے دے یہ دے دے، وہ کہتے خدا ان کا صدقہ جو تو دینا چاہے وہ عطا کر۔ ہمیں کیا پتہ، ہم تو ابھی جتنے بھی بڑے ہو جائیں ہم تو کمزور ناقص ذہن کے لوگ ہیں، جو تو عطا کرنا چاہے وہ ہمیں عطا کر، تو پھر جو وہ عطا کرنا چاہے وہ باکمال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ عطا کریں گے۔ دو کام، تیسرا کام
انشاءاللہ بس 2 کام اور بتاتا ہوں، آپ کا سفر آگے بھی ہوگا، میں زیادہ دیر آپ کو نہیں روکتا۔ تیسرا کام بہت اہم ہے، جو بھی آل محمد سے منسوب کام کرو اس میں لفظ میں کو ختم کر دو۔ میں نے مجلس پڑھی نہیں، میں نے لنگر پکایا نہیں، میں مجلس پہ گیا نہیں، اس میں کو ختم کرو، یہ میں اچھی نہیں ہے۔ اور میری کیا اوقات ہے میں لنگر پکواتا، یہ ان کا احسان ہے جنہوں نے مجھے لنگر پکانے کے قابل بنایا۔ میں مجلس پہ نہیں گیا، کہاں گیا تھا مجلس پہ؟ میں مجلس پہ نہیں گیا، امام نے مجھے بلایا، مولا نے مجھے کرم فرمایا، یہ میں ختم کرو۔ اور میں نے آج ہلکے میں 2 گھنٹے ماتم کیا، اور نہیں 2 گھنٹے امام نے میرا ماتم قبول کیا، میری کیا اوقات تھی میں ماتم کرتا۔ اس لیے یہ تیسرا کام بڑا اہم ہے، یہ میں کو ختم کرو۔ چوتھا کام بہت اہم ہے محترم، بہت اہم ہے سنبھالنا، ان آنکھوں کو حرام سے بچاؤ۔ اس لیے بچاؤ جن آنکھوں نے دیدار محبوب کرنا ہو، زیارت سلطان کرنی ہو۔ کیا بات ہے، میں تو دعاؤں میں پڑھ کے جملہ حیران رہ گیا، کہاں ہیں وہ ولی جن کی زیارت کے مشتاق اللہ کے ولی ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ، یعنی کم از کم زیارت کے مشتاق ولی ہیں۔ تو سبحان اللہ ہم جیسوں کو نصیب ہونی ہے، تو اگر چھوٹا سا ایک کام ہے حرام سے بچنا ہے، آنکھیں بچانی ہے، تو پھر بچانی ہے۔ اس لیے ہماری آنکھیں عام آنکھیں نہیں، ہماری آنکھیں علامہ عباس کی زیارت کرتی ہے۔ جو آنکھیں پاک چیز دیکھے وہ آنکھیں حرام چیز نہیں دیکھتی۔ چوتھا کام سنبھالو۔ پانچواں کام جو ہاتھ اور جو پاؤں، ہاتھ علم عباس کو مسوں، پاؤں مجلس حسین پہ چل کے جائیں، وہ ہاتھ اور پاؤں حرام پہ نہ لگے۔ 5 کام کر لو، پھر یہ نہیں کہتے رہو گے میرا مولا میرا مولا میرا مولا، انشاءاللہ دل کی آنکھیں کھلیں گی، مولا بھی کہیں گے میرا نوکر، میرا ناصر، میرا عاشق، وہ بھی کہیں گے تو ہمارا ہے۔ ورنہ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہمارے ہو، یہ عشق ہے پر کمال نہیں، کمال یہ وہ بھی تو کہے نا، وہ کہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنا معیار بدلیں گے، اپنا وہ جو اندر بھر کے بیٹھے ہیں نا، ان چیزوں کو نکالیں گے، اس چیز سے نکلیں گے جس پہ نفس مجبور کرتا ہے یہ کر لے یہ کر لے، نہ نفس کے کہنے پہ نہیں، ضمیر کے کہنے پہ چلنا ہے، اور ضمیر کی آواز امام وقت کی آواز ہے۔ یہی میری گزارشات تھی، اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، اور ایک دعا آپ کو دے کے بھیجیں گے، یقیناً آپ اس سے فیملیئر ہوں گے، جانتے ہوں گے، جس کو دعائے عہد کہتے ہیں۔ دعائیں تو ساری خوبصورت ہیں، یقیناً یہ دعا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، محمد و اجل فرج آل محمد، آقا نے تعلیم فرمایا جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، تو کتنی خوش نصیبی ہے وہ قبر پہ تشریف لائیں، تو ان کی کریمی ہے، جب آئیں گے نا وہ منظر بڑا کمال ہوگا۔ ہر مجلس پہ کہتا ہوں، میرا دل ہے چلو ان بچوں کو یاد رہے گا، سرکار قبر پہ آ کے کہیں گے قم باذن اللہ، قبر پھٹے گی، بندہ نکلے گا باہر، کفن جھاڑے گا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ امام فرمائیں گے اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے، ہائے ہائے ہائے، باپ بھائی چاچا ماما تایا ماں خالہ نان سب نے میت 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 کہہ کے، یہ اپنائیت نہیں ہے، اپنے ہوتے قبر کے باہر تک نہ رہتے، اپنا میں ہوں جو آج بھی موجود۔ آؤ اپنے مہربان بابا کو منا لیں، اپنے شفیق خیر خواہ کو منا لیں، بڑا کریم ہے، بڑی عطا کرتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کی تقسیم ہے، اللہ چاہتا علی کے دور میں ہمیں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا کربلا میں پیدا کر سکتا، اللہ کل شیء قدیر ہے، لیکن ہمیں اس نے اس دور میں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے اس دور میں پیدا کرنا مرضی اس کی ہے، انعام ڈبل دینا چاہتا ہے۔ اگر علی کے دور میں ہوتے یقیناً ہم سلمان کی خوشبو تو ہوتے نا، لیکن پھر بات وہی ہے، علی کو دیکھ کے ماننا، حسین کو دیکھ کے ماننا اور ہے، مہدی کو غیبت میں ماننا اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے ہم حجت خدا کے دور کے لوگ ہیں، آہستہ آہستہ یہ چیزیں کر کے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو،
کم قیمت پہ نہیں بیچو گے تو انشاءاللہ خیر بہت زیادہ پڑے گی. اور پھر جب مومن بن جاؤ گے تو ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر کا جملہ یاد آ گیا, خدا بندے سے خود پوچھے. سبحان اللہ. یہ کمال ہے. یہ نہیں مجھے یہ دے دے مجھے دے دے, وہ پوچھے بتا تجھے کیا چاہیے. یہ کربلا کا عشق ہے. بس کوئی کسی کے سوال ہے تو آپ میرے سے پوچھ لیجئے, خصوصاً زمانے کے امام کے حوالے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا ٹاپک اکثر مجالس میں بات کہیں سے بھی شروع کروں وقت کے امام پہ لاتا ہوں. امام زمانہ جو ہے, زمانے کے امام جو ہیں, مولا علی امام ہیں, آقا ہے مولا ہیں, آقا ہے شہنشاہ ہیں, مگر زمانے کے امام مہدی ہیں. اللہ کی مرضی ہے نا بھائی, ہے وہی علی, ہے وہی حسین حسن, مگر نام جو مہدی ہے. لوگوں کو معرفت امام بتائے, لوگوں کو امام کی طرف متوجہ کرے, لوگوں کو امام کے حقوق بتائے, لوگوں میں امام کا شعور بلند کرے, لوگوں کو ہماری گردنوں پہ جو امام کی ذمہ داری ہیں وہ آگاہ کرے, لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے, محبتیں بانٹے. نہ کہ یہ کھڑا ہو کے کہے جو یہ نہیں کرتا تو وہ یہ ہے اور جو یہ نہیں کرتا تو وہ یہ ہے. وہ میں کون ہوں کہنے والا, ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ یہ نہیں ہے تو وہ یہ نہیں ہے. نہ, ہم نے محبت پیش کرنی ہے. انشاءاللہ جو ناراض بھی ہیں وہ بھی قریب آ جائیں گے. محبت تو کر کے دیکھیے نا. اب آپ یہاں ہیں کیوں بیٹھا ہوں, صبح سے شام ہو گئی ہے, رات کے کیا ٹائم ہو رہا ہے آپ کے سامنے, آپ کا انتظار کر رہا ہوں بیٹھا ہوا, صرف اس وجہ سے کہ آپ اتنی دور سے آ رہے ہو. لنگر آپ وہاں بھی کھا سکتے ہو, ہوٹل پہ بھی کھا سکتے ہو, لیکن کوشش یہی تھی آپ تک کوئی نہ کوئی پیغام پہنچایا جائے, اور کوشش کی جائے آپ کو جو لنگر پیش کیا جائے وہ بچیاں باوضو ہو کے بنائیں, درود پڑھ کے کھلائیں, تاکہ لنگر بھی اندر اثر کرے, کوئی تھوڑی آہستہ آہستہ تبدیلی آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین والہدی المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنهار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل ومعین نتا تسکنہ ورزقہ ونتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم نعود علی المظہر العجائب تجد وانا لقا فی النوائب کل ہم وغم شیء جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. پروردگار عالم مالک الملک خالق کائنات الہ العالمین, بتصدق چار دے معصومین برکت امام زمان علیہ السلام سے اس خوبصورت مہینے میں یہ سفر عشق پہ نکلے ہوئے مجاہد جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں, خدا بند عالم ان کی جھولیوں میں کرم اور خیرات ڈال دے, ان کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے, خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو امام زمان تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں. امام زمان علیہ السلام کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک الملک خالق کائنات, ہم اس پاک سردار کی نالین کا صدقہ کھاتے ہیں, فرمان بھی ہے ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہمیں اپنی حجت کا صدقہ لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک کونین مالک ارض و سما مالک کون و مکان بڑے کمزور ہیں, احسان فرما ہمیں امام زمان کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرما, امام زمان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما, امام زمان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بہمی مسائل بلا کر اپنے آپ کو اپنے امام سے مربوط کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بند عالم امام کے ظہور کے لیے اپنی پلکیں بچھانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہے, جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو. خالق کونین مالک ارض و سما, جو بے اولاد ہیں موالیان حیدر قرار, امام زمان علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی یا کنیز عطا فرما. جو لنگر کی تنگ دستی ہے انہیں وسیع لنگر امام کا صدقہ عطا فرما, مگر اس لیے نہیں کہ وہ امیر بن جائیں, اس لیے عطا فرما کہ ان کا دیا ان کے راستے پہ خرچ کرے. خدا بند عالم مالک ارض و سما, ہمارے اندر ایک کمینہ نفس رہتا ہے جو ہمیں ہر وقت مجبور کرتا ہے, میں کی بیماری میں ڈال دیتا ہے, اس نفس سے چھٹکارا دلا. ہمارے جسموں پہ ضمیر کی حکومت قائم فرما. خدا بند عالم ہم لنگر نیاز تبرک کھاتے, ہمیں حلال کرنے کی کھا کے توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ